السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اردو میں جس چیز کو قربانی کہتے ہیں یہ لفظ اصل میں قربان بروزن قرآن ہے۔ قربان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے۔ قربان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے، خواہ جانور کا ذبح ہو یا عام صدقہ و خیرات۔ امام ابو بکر حساس رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے بھی زیادہ عام معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہر نیک عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہونے کا قصد کیا جائے اس کو قربان کہتے ہیں۔ لیکن عرف عام میں یہ لفظ اکثر جانور کے ذبح کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں چند جگہ یہ لفظ آیا ہے، اکثر موقع میں یہی جانور کا ذبح مراد ہے۔ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے مشروع ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابل اور قابل نے دی۔ اذ قربا قربانا، یعنی جب کہ دونوں نے ایک قربانی پیش کی۔ ابن کثیر نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اس کی تفسیر میں بیان کیا، نقل فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابل نے اپنی کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حابل نے ایک مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابل کے مینڈے کو کھا لیا اور قابل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان انبیاء سابقین کے عہد میں یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر صراحتاً آیا ہے، بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے۔ اس زمانے میں بذریعہ جہاد جو مال غنیمت کفار سے ہاتھ آتا تھا اس کو بھی آگ نازل ہو کر کھا جاتی تھی اور یہی جہاد کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدیہ پر یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت اس کے حلال کر دیے گئے۔ حدیث شریف میں رسول پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور انعامات اہلیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبوی کے بعض غیر مسلموں نے اپنے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک یہ عذر بھی پیش کیا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قربانی کو تو آگ کھا جایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو۔ سورہ مائدہ میں اس کے اس عذر لنگ کو بیان کر کے یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء کے زمانے میں قربانی کو آگ نے کھایا تھا تم انہیں پر کون سا ایمان لائے ہو؟ تم نے ان کو بھی تکذیب کی تھی بلکہ ان کے قتل تک سے دریغ نہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا یہ قول کسی حق طلبی کی مد میں نہیں بلکہ حلیہ جوئی کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ آل عمران کے آیت میں 183 حتیٰ یاتینا بقربان تأکلہ النار سے یہ آیت نمبر 184 تک یہی مضمون مذکور ہے۔ سورہ مائدہ کی صحت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ قرار دی گئی، اور سورہ آل عمران کی آیات کو مذکورہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کی قبولیت کا ایک خاص طریقہ آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دیے۔ یہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کے عہد مبارک تک تمام انبیاء سابقین کے دور میں معروف رہا۔
اللہ ہمیں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔